بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے مسنون داڑھی۔ چند واقعات۔ داڑھی منڈانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانا ہے۔ دلی کے مشہور شاعر مرزا قتیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت اعلیٰ درجے کی نعتیں کہا کرتے تھے۔ ایک ایرانی نے ان کا فارسی کلام سنا تو اسے خیال گزرا کہ شاید کوئی بڑے عارف اور صاحب نسبت بزرگ ہیں، اس لیے ایران سے سفر کر کے دلی ان کی زیارت کو پہنچا۔ ان کے گھر جا کر پتہ کیا تو گھر والوں نے بتایا کہ حجام کی دکان پر گئے ہیں۔ وہ ان کی تلاش میں حجام کی دکان پر گیا۔ وہاں دیکھا کہ مرزا قتیل صاحب داڑھی منڈوا رہے ہیں۔ یہ کریا منظر دیکھ کر اس نادیدہ عاشق بیچارے ایرانی کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا اور پوچھا، آغا ریشمی تراشی، اے عاشق رسول، یہ کیا داڑھی منڈا رہا ہے؟ اس نے بھی شاعرانہ انداز سے جواب دیا کہ ہاں، داڑھی ہی منڈا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا۔ وہی بات جو آج کل کے بے دین کہتے ہیں کہ دل پاک ہونا چاہیے۔ شاعر صاحب بھی یہی کہنے لگے، محبت تو میرے دل میں بھری ہے، داڑھی منڈا لی تو کیا فرق پڑا؟ اللہ کے بندو، وہ محبت ہی کیا جو دل میں چھپی رہے اور چہرے پر کہیں اس کا اثر تک دکھائی نہ دے، جو محب کو محبوب کی اتباع پر بھی نہ ابھار سکے اور اس کے اعمال پر اثر انداز نہ ہو۔ یاد رکھیے، یہ محبت نہیں، فریب ہے۔ ایرانی نے مرزا قتیل کو جواب دیا، ارے نادان، تو کہتا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا، تو دونوں جہان کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہا ہے۔ اس ذات والا صفات کا دل زخمی کر رہا ہے، جن کی خاطر یہ دونوں جہان پیدا کیے گئے۔ یہ سنتے ہی مرزا قتیل بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو زبان پر یہ شعر جاری تھا، جزاک اللہ کہ چشم باز کر دی، مرا با جان جان ہمراز کر دی۔ باقی یہ بات کہ داڑھی کٹانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے تو کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے۔ گردن کٹ سکتی ہے، داڑھی نہیں کٹ سکتی۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ نیوی کا ایک سپاہی میرے بیان میں آ گیا۔ سننے کے بعد جا کر اپنے افسر کو درخواست دی کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ستم بھی دیکھیے کہ رحمان کے حکم پر عمل کرنے کے لیے شیطان سے پوچھنا پڑتا ہے۔ فوج کا قانون ہے، افسر سے اجازت لیے بغیر کوئی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ افسر نے درخواست نامنظور کی۔ آخر باہمت نوجوان نے بلا اجازت ہی داڑھی رکھ لی۔ افسر سے سامنا ہونا ہی تھا کہ دیکھتے ہی بولا، یہ کیا کر دیا؟ اب فوراً منڈا کر آؤ اور آ کر مجھے دکھاؤ، ورنہ گولی سے اڑا دوں گا۔ اب سپاہی کا جواب سنیے، اللہ کرے کہ یہ بات دلوں میں اتر جائے۔ اپنے افسر کو روبرو جواب دیتا ہے کہ یہ گردن تو کٹ سکتی ہے، داڑھی نہیں کٹ سکتی۔ وہی جواب جو ایمان لانے والے جادوگروں نے فرعون کو دیا۔ وہ خود سر افسر اس جواب کی تاب کہاں لاتا، فوراً اسے فوجی جیل میں بند کر دیا۔ لیکن قرآن مجید کا اعلان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ خود پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی کسی طرح اس سے ملنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے حالات دریافت کیے اور مجھے آ کر پورا قصہ سنایا۔
میں نے ایک فتویٰ لکھا کہ جس افسر نے سپاہی کو جیل میں رکھا ہے اس کا ایمان جاتا رہا، وہ پکا مرتد ہو گیا، اب دوبارہ اسلام قبول کرے، اگر شادی شدہ ہے تو نکاح ٹوٹ گیا، دوبارہ نکاح کرے اور اس سپاہی کو فوری رہا کر دے اور مزید اس سے معافی بھی مانگے۔ اگر افسر یہ نہیں کرتا تو حکومت پر فرض ہے کہ اسے عبرتناک طریقے سے سرعام موت کی سزا دے۔ اگر حکومت ایسا اقدام نہیں کرتی تو اس حکومت کو مسلمانوں پر مسلط رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسی لادین حکومت کو چاہیے کہ عذاب کی منتظر رہے۔ فتویٰ تو لکھ دیا مگر آگے پہنچنے کا مسئلہ تھا۔ بظاہر اس کا بھی کوئی حل نہ تھا مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک شخص کے ذریعے وہ فتویٰ آگے پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے لکھا کہ میں جب بھی یہ فتویٰ کسی افسر کو دکھاتا وہ بھیگی بلی کی طرح بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا رعب ڈال دیا کہ آخر مقدمے کا چکر ختم ہو گیا، جیل سے رہائی مل گئی اور ملازمت بھی بحال ہو گئی، اور ساتھ کے ساتھ بد دماغ افسر کا بھی دماغ ٹھیک ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔